بعض احباب ایسے ہیں فرقہ ایسا کہ جو حضور کے بالوں سے یا کسی بھی مقدس ہستی کے جو تبرکات ہیں ان سے برکت کے حصول کا انکار کرتا ہے، حالانکہ یہ واضح اور صریح احادیث موجود ہیں جن سے ہم اہل سنت والجماعہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہے، جو اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہے، اس کی جو پاس رکھنے والی چیزیں ہیں جو اس کے زیر استعمال ہیں، ان کو اگر اپنے پاس رکھا جائے تو اللہ اس پاس رکھنے کی برکت سے اس بندے کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ جی ہمارا انہی حدیث سے استدلال ہے۔ تو سرکار کے ایک بال کی یہ برکت ہے تو سوچے مصطفیٰ کے پورے جسم اطہر کا کیا عالم ہوگا۔ اس طرح کی باتیں جو خلاف عادت کسی بھی انسان سے سرزد ہوتی ہیں، جو خلاف اسباب ہو، ان کی 3 اقسام جو ہے وہ مفسرین کرام نے بیان کی ہے، عموماً جو بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی ہے ارہاس، دوسری ہے معجزہ اور تیسری کرامت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو مختلف لوگوں سے، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان محبوب بندوں سے ان چیزوں کا صدور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ارہاس کس کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی نبی جب اعلان نبوت سے پہلے کسی معجزے کا اظہار کرتا ہے، اس سے کسی معجزے کا صدور ہوتا ہے تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حضرت اماں آمنہ کے شکم کے اندر آتے ہیں، حضرت اماں آمنہ کے پیٹ مبارک کے اندر آتے ہیں، حضور علیہ السلام حضرت اماں آمنہ کے بطن میں آتے ہیں، تو اس وقت حضور کے معجزے کا عالم کیا ہے؟ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہے کہ دیگر ماں کو جس طرح حمل کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، 9 مہینوں میں ایک دن بھی مجھے وہ بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اب خود فرماتی ہے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر مہینے کوئی اللہ کا خاص نبی، بڑے جو انبیاء ہیں وہ میرے خواب میں آتے تھے اور مجھے یہ بشارت دیتے تھے کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اللہ کے آخری نبی کی ماں بننے والی ہے۔ اور پھر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، سرکاری مدینہ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، بعثت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی 40 سال گزرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر اہل مکہ کے درمیان رکھنی تھی، پھر رب نے یہ اعلان کرنا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، یہ اعلان بھی ہونا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صداقت کی دلیل پہلے اہل مکہ کے سامنے رکھی ہے۔ حضور کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اہل فارس جو 1000 سال سے جو مجوسی اپنی آگ کو جو ہے وہ کبھی بجھنے نہیں دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اہل فارس کی وہ آج بھی بجھ جاتی ہے، جو اس بات کی طرف رب نے اشارہ کیا کہ اے مجوسیوں یاد رکھ لو 1000 سال سے تم جس آگ کی پرستش کرتے آ رہے ہو، جس آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو، اب اس آگ کی عبادت کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ میں اپنا وہ محبوب تمہیں دے رہا ہوں جو تمہیں شرک کی تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے کر جائے گا، جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر لائے گا، جو تمہیں اس بات کو بتائے گا، تمہیں اس بات کی طرف لائے گا کہ تمہاری ہدایت، تمہارے لیے صراط مستقیم یا تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی آگ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی نہیں، بلکہ اپنے رب وحدہ شریک کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں ہے۔ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو کسرا کے جو گنبد ہے، جو اس کا مینار ہے، اس کے 4 کنارے گرتے ہیں اس کے محلات کے۔ یہاں پر محدثین نے فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس وقت جو ان کو اتنا گھمنڈ تھا کہ ہماری یہ بہت بڑی سلطنت ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، حضور کی ولادت پر جو کسرا کے جو محلات کے 4 کنگرے ٹوٹے تھے، مینار ٹوٹے تھے، اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اب وہ سلطنت بھی نہیں رہے گی، بلکہ وہ نبی آیا ہے جس کی سلطنت قیامت تک قائم اور دائم رہے گی، وہ نبی میں بھیج رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جن معجزات کا ظہور ہوا، ان معجزات کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے مثال کے طور پر ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ حضور نے فرمایا کہ میں جب اعلان نبوت سے مکہ کی گلیوں میں چہل قدمی کر رہا ہوتا تھا تو جو پتھر مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے سلام بھیجا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرفہ الآن، میں ان پتھروں کو آج بھی جانتا اور پہچانتا ہوں، میں ان کو آج بھی جانتا اور پہچانتا ہوں۔ تو وہ پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے تھے، اور یہ وہ معجزہ ہے جس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پتھر حضور پر سلام بھیجتے ہیں، سرکار کہتے ہیں کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، تو جو آج امتی قیامت تک امتی حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے گجرے بھیجے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرکار اپنے امتی کا بھی سلام پہ جو ہے وہ سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور اس امتی کو کے نام کو بھی پہچانتے ہیں۔ جب ایک پتھر کی پہچان ہو سکتی ہے تو حضور کے دامن سے وابستہ ہونے والی امتی کی سرکار کو کیوں پہچان نہیں ہو سکتی؟ اللہ ان معجزات کو، ان ارہاسات کو اہل مکہ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اے لوگوں، یہ وہ نبی ہے کہ جن کی یہ ساری باتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لہذا اگر ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر تم میرے محبوب کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر کا بغض اور حسد ہے، تم اس بغض اور حسد کی وجہ سے میرے محبوب کے دامن کو نہیں تھام رہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور ارہاسات کا یہ کمال ہے۔ حضور کا ابھی آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، پر بھورے کے اندر ہیں نبی کریم علیہ السلام، انگلی جس طرف اشارہ کرتی ہے چاند اسی طرف مڑ جاتا ہے، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مائی حلیمہ کی اونٹنی یا جو ان کے پاس گدی ہوتی ہے اس کے اوپر سوار ہوتی ہے تو سب سے سست گدی یا جو گھوڑی ہوتی ہے وہ بھی تیز رفتاری کے اندر سب سے آگے نکل جاتی ہے، یہ بھی میرے حضور کا معجزہ ہے۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ساری عظمتیں ہیں، وہ ساری شانیں ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، لوگوں کے سامنے رکھا جائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کم نہیں ہو سکتی، ہماری عمر جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ہماری عمریں کم ہیں، سرکار کی شانیں جو ہیں وہ کم نہیں ہے۔ جس کی شان کے اندر رب نے پورا قرآن اتارا ہے اور ہر دور کے اندر مفسرین کرام سے علم کے موتی چن رہے ہیں، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اس قرآن کی کما حقہ تفسیر کا، اس کی شان کا اور اس کی عظمت بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس صاحب قرآن کی عظمت کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے محبوب یا جو بھی نبی اعلان نبوت سے پہلے جو ان سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس۔ معجزہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اعلان نبوت کے بعد جب کوئی بھی نبی کسی خلاف عادت یا خلاف اسباب میں سے کسی چیز کا اظہار کرتا ہے، کوئی چیز واقع ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، صرف معجزہ، اس کو ارہاس نہیں کہا جاتا۔ جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، کئی لوگ جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے حضور کے اندر نشانیاں دیکھی، حضور علیہ السلام سے کہا کہ اب چاند کو 2 ٹکڑے کریں، سرکار مدینہ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی آتے تھے، کفار آتے تھے کہ آپ درختوں سے کہیں کہ اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کر دیں تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر دیں گے۔ حضور کہتے میں نہیں کہوں گا، تم خود جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، اور پھر وہ خود دیکھتے کہ وہ درخت اپنے جڑوں کو ہلاتا ہوا، اپنی زمین سے اپنے آپ کو اکھاڑتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور پھر آنکھوں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگوں نے حضور علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس یہ ایک صرف دودھ کا پیالہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں، یا رسول اللہ اس ایک دودھ کے پیالے کو یہ سارے صحابہ کیسے پئیں گے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک انگلی کو اس پیالے کے اندر رکھا اور فرمایا اب آؤ اس سے پیتے جاؤ۔ اب سارے صحابہ پی رہے ہیں لیکن اس ایک دودھ کے پیالے کے اندر کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ یہ وہ خلاف عادت چیزیں ہیں، خلاف اسباب چیزیں ہیں کہ عقل اگر سوچتی رہے تو دنگ رہ جاتی ہے، لیکن وہاں تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی۔